اس میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اب یعنی کام کرنے والا اور اس کا فعل، اس کا عمل، the subject and the verb. تو اس سے جو ہے جملہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہے قام زید، زید کھڑا ہوا، تو بات اس کی مکمل ہو گئی کہ نہیں اسی پر؟ کوئی آئندہ اور بات کی ہمیں انتظار نہیں ہے کہ اور کیا کہے گا وہ. قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ بات اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. اور دوسرے فعل متعدی، فعل متعدی جو ہے یہ فقط فعل اور فاعل پر ختم نہیں ہوتا. جیسے کوئی کہے ضرب زید، اب یہ نامکمل ہوا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ ضرب زید عمرا، یعنی ضرب زید یعنی زید نے مارا. اب یہ سینٹنس جو ہے، جملہ جو ہے ناقص ہے، یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے. کس کو مارا ابھی اسے معلوم نہیں، اسے مارا لیکن کس کو مارا. اب جب یہ کہے کہ ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا، تو عمرن کہنے سے یہ جملہ جو ہے فل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا کہ زید نے جو ہے عمر کو مارا. تو اس کو جو ہے کہتے ہیں یہ فعل جو ہے متعدی ہے. یہ جملہ جو ہے اس میں یہ فعل متعدی ہے کہ اس میں جو ہے وہ فاعل کے ساتھ جو ہے وہ سبجیکٹ مفعول کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. جیسے تھانوی فرماتے ہیں اسی طریقے سے تزکیہ بھی ایسا ہی جملہ ہے کہ بغیر فاعل کے جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. یعنی تزکیہ کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہو. یہ تزکیہ کرنے والا تو کوئی تزکیہ کرے گا کسی کا تب جو ہے وہ اس کی ہوگا. یعنی زید نے جو ہے عمر کا تزکیہ کیا، زید نے عمر کا اصلاح کیا، تو اس وقت جو ہے یہ جملہ مکمل ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس جملہ کو ایسے ہی نازل فرمایا تزکیہ، کہ وہاں کوئی تزکیہ کرانے والا ہوگا تبھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے تھے کن لوگوں کا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لہذا تزکیہ اسی وقت ہوگا جبکہ جو ہے کوئی کسی کی تزکیہ وغیرہ کرے، اپنا کوئی مربی ہو. کوئی آدمی جو ہے دکان میں جائے، کسی طبیب کے پاس جائے اور اس کو جو ہے کوئی مربی چاہیے، اس کو مربع چاہیے، آملہ کا ہو یا اسی طریقے سے وہ آم کا ہو یا سیب کا وغیرہ، تو وہ بغیر مربی کا مربع نہیں بنتا. تو اسی طریقے سے تزکیہ کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. اب یہ آدمی کو یہ باری رکھتا ہے کہ کیوں ہم کسی کے پاس جائے اور وہاں ان سے ہماری اصلاح کرائے. تو چونکہ اس کو یہ باری لگتا ہے اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور چونکہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اس لیے ہمارا باطن کا باطن وہی کا وہی رہتا ہے. آدمی چاہے ظاہر کو کتنا ہی بنا دے، وہ اس کو سنوار دے، لیکن باطن اس کا جو ہی فاسد ہی رہتا ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ ظاہری کچھ شکل و صورت، دینی شکل و صورت، سنت والا شکل و صورت ہمیں نظر آئے، ظاہری اعتبار سے کچھ ذکر و تلاوت، اس طریقے سے نماز وغیرہ جو عبادتیں ہیں یہ سب جو ہے اب ظاہری اعتبار سے ہو رہا ہے اس کا، لیکن اندر جو ہے اخلاق اس کا وہی بگڑا ہوا ہے. اندر وہ بگڑا ہوا ہے. نماز میں خشوع نہیں، خضوع نہیں، اخلاص نہیں. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہے، لین دین ہے، اس میں ابھی درست نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ کھندہ پیشانی کے ساتھ ملتا تو ہے، لیکن دل کے اندر جو ہے بغض بھرا ہوا ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر جو ہے کسی کے خلاف وہ بدظن ہو جاتا ہے، برے خیالات اس کے دل میں آ جاتے کسی کے بارے میں. اسی طریقے سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھائی کیا ہو، اب وہ نظر آتا ہے اس کو، تو وہ سامنے جا کر اس کو مبارک باری بھی دے گا. تو ظاہر میں بڑا اس کا چہرہ بھی جو ہے بشاشت والا چہرہ، اس کو شاباشی بھی دے رہا ہے، لیکن اندر اندر جو ہے وہ جل رہا ہے. وہ جل رہا ہے کہ یہ کیوں اس کو نصیب ہوا، یہ کیوں اس کو ملا، یعنی حسد کے ذریعے سے وہ جل رہا ہے. تو ظاہر اس نے منع دیا، اور آدمی ظاہر میں بھی یہی دیکھے گا کہ یہ آدمی جو ہے کتنا اچھا اخلاق والا ہے، کتنا اچھا اخلاق والا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اچھائی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ جس کے ساتھ اچھائی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آ کر جو ہے اس کو وہ کنگریچولیٹ کرتا ہے، سب سے پہلے آ کر اس کو مبارک باری دیتا ہے. کتنا بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اچھا اخلاق والا آدمی ہے. لیکن حقیقت میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نہیں، کچھ اور ہی ہے. اندر وہ جل رہا ہے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اگر ظاہر میں اگر اس نے مبارک باری نہ دی ہو تو اس کو، تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا. ظاہر میں اس نے اچھا کوئی اخلاق بتا دیا، لیکن اس سے اہم تو اندر کا ہے، کیونکہ اندر جب تک اس کے دل کے اندر وہ حسد رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایاکم الحسد،
فإن الحسد تأكل الحسنات، کہ حسد سے بچو، کیونکہ جو ہے یہ حسد یہ حسنات کو کھا جاتا ہے. کما تأكل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کے خاک کر دیتا ہے، اسی طریقے سے حسد بھی جو ہے آدمی کے حسنات کو، اس کے نیکیوں کو جو ہے خاک کر دیتا ہے. اور آگ کی مثال اور لکڑی کی مثال کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگ سے مطلب جو ہے بون فائر نہیں ہے، ایسا آگ جو ایک دم ہی جو ہے برق کے جو سب کو جلا دے، نہیں. لیکن یہاں اس سے مطلب انگارہ ہے، آگ ہے، ایک لکڑی ہے، اس میں چھوٹا سا فلیم ہو اس کے اندر، اب وہ جلتا رہتا ہے اور وہ کیا کر دیتا ہے، اس کو خاک کر دیتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں وہ باربیکیو کیا ہو، یا کسی کہا وہ آپ نے وہ بون فائر کیا، وہ لکڑی جلانے کے لیے آپ نے آگ جلائی ہو، اب آپ کے نزدیک جو ہے وہ آگ اب بجھ گیا ہے، لیکن ذرا وہ وہاں اندر جل رہا ہو، جس کی وجہ سے اگر آپ نے وہاں لکڑی چھوڑ کے گئے تھے، وہاں پورا ایک لکڑی وہاں رکھا ہے آپ نے، لیکن آپ ایک روز کے بعد اب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں لکڑی کا وہ بس خاک ہے، یعنی وہ تھوڑا جل کے جو ہے اس کو خاک کر دیتا ہے. اب یہ جلنا جو ہے 5 منٹ میں اس کو نہیں جلا دے گا، یہ ایک دن میں جو ہے اس کو جلا دے گا. تو یہ حسد بھی ایسی چیز ہے جو آدمی کے انسان کی جو حسنات ہے اس کو ایک دم نہیں جلا دے گا، بلکہ وہ آگ بس بڑھتی رہتی ہے، وہ آگ جو جلتی رہتی ہے کہ جو دھیرے دھیرے جو ہے اس کے جتنے بھی حسنات اس حسنات کو جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے. اور وہ اس طریقے سے بھی کیونکہ حسد ایک آگ ہے، تو وہ آگ اس کے دل کے اندر جو ہے جل رہا. اور حسد میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آدمی کو جس کے ساتھ حسد ہو تو اس کی وہ پھر برائی بیان کرے گا، اب جب وہ اس کی برائی بیان کرے گا تو وہ کیا ہے، وہ اس کی غیبت ہے. غیبت آدمی اسی وقت کرے گا جب وہ حسد ہے. اب کوئی شخص سے لوگ جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، اب اس کو پسند نہیں کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، اس کی تعریف اس کو پسند نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، اب وہ اس کے بارے میں اس کی غیبت کرے گا، اس کی کوئی برائی بیان کرے گا، تاکہ لوگ جو اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں وہ اس سے بدظن ہو جائے. اب وجہ یہ کہ برائی اس کی اچھائی بیان ہو، اب یہ کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی برائی بیان ہو. اب بہت سے لوگوں کی یہ بیماری ہوتی ہے، کسی کی وہ برائی نہیں کر سکتے، یعنی اچھائی بیان نہیں کر سکتے، تو برائی سننا بھی وہ پسند نہیں کرتے. تو بس ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ بس اس کی جہاں پر بھی ہو برائی بیان کرے، چاہے وہ اس کے اندر ہو یا نہ ہو. اگر ہے اس کے اندر تو یہ تو غیبت ہے، نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کیڑے نکالنے کا، کیڑے نہ ہو تو کیڑے نکال کے جو کہیں سے وہاں ڈال دیں گے، یا تو اس کے اندر واقع ہے وہ چیز ہو تو وہ بات کو بیان کریں گے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہ ہو تو ایسے ہی بنا دیں گے کہ وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہے بھی نہیں. اور پھر ہم اور آپ ایسے کے سن لیتے ہیں اسی باتوں پر، اور ایسی باتوں کو سن کر ہم بھی جو ہے اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں. لوگوں کی بات سن کر جو ہے ہم بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ باتیں سن لینا چاہیے. سن لیں آپ، اگر کوئی کہہ رہے کسی کے بارے میں کہ وہ تو ایسا ہے معاملہ آپ کو سنا رہا ہے، لیکن سننے کے بعد جو ہے فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ آپ کو خود جو ہے پھر اس کی تحقیق بھی کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ جو مجھے وارن کر رہا ہے کہ آدمی ایسا ہے وغیرہ ہے، تو حقیقت میں بھی وہ ایسا ہے کہ نہیں. یہ نہیں بس وہ قیل و قول، اس کی بات سن کے جو ہے جا کے اسے وہاں بتا دیا. یہاں کسی نے کہا کہ دیکھو اس کے معاملات تو ایسے ہیں، اس سے بچ کے رہنا. اب یہاں سے ہم نے سن لیا اور وہی بات جا کے کسی اس کو کہہ کہ بھائی اسے بچنا، اس کے معاملات تو ایسے ہیں، حالانکہ ہمیں تحقیق ہی بھی نہیں کہ واقعی حقیقت میں یہ معاملہ ہے، بس اس کی سنی ہوئی باتیں وہاں سے سن کے جو ہم نے وہاں اس کو سنا دیا. تو ہماری یہ عادتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو حسد ہے یہ اس کو پھر آمدہ کرے گا غیبت کرنے پر. اب وہ اس کی غیبت کرے گا، اور غیبت کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی جو کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہے وہ نیکیاں اس کو دے دیتا ہے، اپنی نیکیاں اس کو وہ دے دیتا ہے. اب کیا یہ کوئی فائدہ کی بات ہوئی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا نہیں، ہم اسے اچھے ہیں، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسے بہتر ہے، لہذا تعریف ہماری ہونی چاہیے نہ اس کی. اب ہم نے اس کی غیبت کر لی تو اگر واقعی ہمارے اندر کوئی اچھائی تھی، کوئی اچھے اعمال تھے، وہ بھی ہم نے اس کو دے دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، اور ان کے یہاں اس کی بڑی سختی تھی اپنے یہاں مجالسوں میں بھی اور درس وغیرہ میں. لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں صرف جو ہے والدین کی غیبت کو پسند کرتا ہوں، والدین کی غیبت کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ان کی اگر میں غیبت کروں گا تو میرا اعمال انہی کو پہنچ جائیں گے، تو میں یہ اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں. لیکن کسی اور کی غیبت اس لیے پسند نہیں کرتے کہ آدمی جو اعمال کرتے وہ اعمال اس کو دے دینا ہے، تو غیبت کر کے نقصان کس کا ہوا؟
ہم یہی چاہتے ہیں کہ غیبت کر کے اس کا نقصان ہو، لیکن حقیقت میں نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. انہی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مفلس لوگ ہیں. صحابہ سے پوچھا مفلس، صحابہ سوچے یہ وہ لوگ جس کے پاس دنیا میں کوئی مال ساز نہیں ہے وہ مفلس ہوں گے. نبی کے سمجھ نہیں، مفلس کون ہے؟ مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جو خوب اعمال لے کے آئے گا، خوب اعمال لے کے آئے گا، لیکن وہی بات ظاہر کی اصلاح تھی اس لیے اس نے اعمال کیے، لیکن باطن کی اصلاح نہیں تھی، جس کی وجہ سے غیبتیں کرتا تھا، حسد دل میں تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا وغیرہ، تو باطن کی اصلاح نہیں تھی. اب جب باطن کی اصلاح نہیں تو حقوق العباد کا خیال نہیں رہے گا. اب حقوق العباد کی خیال نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ جو قیامت میں جب آئے گا تو اس کے میزان میں پہاڑ کی طرح خوب اعمال ہوں گے، خوب اعمال ہوں گے، لیکن سب مطالبہ کرنے والے آ جائیں گے، پوری لائن لگی ہوگی. بلا کے غیبت ہم نے کیا تھا وہ مانگے گا کہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے. اب اس کا بدلہ کہاں دے گا وہ؟ اور آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا تو وہاں کے سکے اور کوئنز جو ہیں یہ کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے. یہاں آدمی کو کوئی معاملہ پڑ جائے، اس کو کوئی چیز خریدنا ہو تو پیسے سے وہ خرید لے گا. یہاں تک کہ جہاں معاملات اچھے نہ ہو تو وہاں کچھ پیسے دے کر بھی اپنا کام کرا دے گا، باقاعدہ دے کر جو وہاں پیسے سے جو اس کا کام کرا دے گا. وہ آخرت میں جو ہے وہاں یہ پیسے مال سکے کام نہیں آئیں گے، وہاں اعمال ہوں گے. اعمال کے ذریعے سے وہ نجات پائے گا، نجات خریدے گا، اعمال کے ذریعے سے جنت خرید لے گا. تو وہاں یہی اعمال ہوں گے. اب وہ کہے گا مجھے میرا حق چاہیے. یا اسی طریقے سے دنیا میں آپ نے کسی سے جو ہے 1 پاؤنڈ بھی ناحق لے لیا تھا، وہ کہے گا میرا وہ 1 پاؤنڈ چاہیے. اب وہاں وہ یہ پاؤنڈ وغیرہ نہیں چلیں گے. تو اب جب یہ سب لوگ مطالبہ کریں گے تو کس سے دیا جائے گا؟ اور وہ بھی یہی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں پیسے چاہیے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہاں پیسے سے کام نہیں آئے گا. ہمیں یہاں جو چیز چاہیے وہ تو اعمال ہے. تو مطالبہ کریں گے. اب اس کے یہ جو برا دھیر سے جو ہے اعمال بنا ہوا ہے اس اعمال میں سے اس کو دیا جائے گا، وہ لے کے چلا جائے گا. دوسرا آئے گا اس کو دیا جائے گا. اس طریقے سے جتنے لوگوں کا حق ہے یہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے اور وہ ایک ایک کر کے دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس جو سارا کتنا سارا جمع کیا ہوا تھا جس کو دے کر وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس سے جو نجات ضرور ہوگی، اب یہ سارا کا سارا جو ہے کنگال ہو گیا، اب یہاں کچھ بھی نہیں رہا. اور یہاں یہ ختم ہو گئے، لیکن یہاں یہ لائن ختم نہیں ہوئی. ڈسٹریبیوشن یہ تو ختم ہو گئی یہاں، لیکن مانگنے والے تو سب باقی ہے ابھی. اب یہ آئیں گے مانگے کہ اب وہ کیا دے گا؟ ہے نہیں اس کے پاس کچھ دینے کے لیے. تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دینے کے بجائے جو ہے اب یہ ہوگا کہ اس کے جو نام اعمال میں اس کی جو برائی ہے اس کے برائی جو ہے اس کو دیے جائیں گے. حساب کتاب تو کرنا ہوگا. اس کی برائی یہاں اس کو دیا جائے گا، جتنا اس کو دینا تھا اتنا وہاں سے یہاں آ جائے گا. اب وہ اور زیادہ مائنس میں جا رہا ہے، یہاں تک کہ جہاں وہ آیا تھا کہ پورا یہاں نیکی ہی تھے، اب یہ ختم. اور یہ برائی جہاں پلہ جو بالکل ہلکا تھا اب دیکھتا ہے کہ وہ بارے ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت میں مفلس یہ شخص ہے، وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ جس کے پاس تھا اور اب جو کچھ نہیں رہا. جو بینکرپٹ کہتے ہیں نا، بینکرپٹ کس کو کہتے؟ جو بھکاری ہو اس کو بینکرپٹ نہیں کہیں گے، اس کے پاس تھا ہی نہیں کہ وہ بینکرپٹ ہو جائے. جس کے پاس تھا اب نہیں اس کو کہیں گے یہ بینکرپٹ ہو گیا. یہ بینکرپسی ہے آخرت میں کہ یہ آدمی اس کے پاس تھا وہ بینکرپٹ ہو گیا. ابھی اسی لیے بینکرپٹ ہو گیا کہ یہ باطن کی اصلاح کی اس نے فکر نہیں کی، باطن کی اصلاح کی اس نے فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہاں یہی ہوگا کہ وہاں لینے کے بجائے دینا ہو گیا، سب کچھ جو اس کا ضائع ہو گیا. اور یہ اسی لیے کہ اسے وہ جس کہا وہ باطن کی اس نے اصلاح نہیں کی. باطن کی اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. ظاہر سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ باطن کا، کیونکہ اگر اس کا ظاہر بنا ہوا نہیں ہے تو ظاہر صحیح نہیں ہے تو وہ گناہ کر لے گا. گناہ جو کر لے گا تو اس میں اکثر جو گناہ ظاہری طور سے آدمی کرتا ہے تو اس میں حقوق اللہ ہوتا ہے. اور حقوق اللہ میں یہ ہے کہ یہ صدق کے دل کے ساتھ توبہ کے شرائط کے ساتھ توبہ استغفار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جس کا حق مارا ہے، جس کو تکلیف پہنچایا ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگے وہ معاف نہیں ہوگا. تو یہاں معاف کرانا آسان ہے، وہاں معاف کرانا مشکل ہے. لہذا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت جو ہے یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. غیبت یہ زنا سے بھی برا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ زنا جو ہے یہ تو حقوق اللہ ہے،
آدمی اگر اس نے دنیا میں زندگی میں کسی کے ساتھ زنا کیا ہو، اب جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو جس کے ساتھ زنا کیا اس کے ساتھ توبہ مانگنا، اسے معافی مانگنا ضروری نہیں اس کے لیے. وہاں یہ ضروری ہے کہ وہاں جا کے اسے معافی مانگے کہ بھائی دیکھو ہمیں کسی زمانے میں تمہارے ساتھ زنا کیا تھا، اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، ہم توبہ استغفار کر رہے، اب ہمیں معاف کر دیجئے. تو وہاں جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے، لہذا وہاں بس یہی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور کوئی بھی گناہ ہو، آدمی چاہے اس نے جو بھی گناہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ معافی مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اور اگر کسی نے کوئی ایسے اعمال بھی کیے ہو جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوا ہو، اس کی بے عزتی بھی ہوئی ہو، یعنی بعض گنہگار ایسے ہوتے ہیں کہ چلو اس نے جو جرم کیے ہیں وہ اخباروں میں بھی پھیل گیا ہے، یعنی عام ہو چکا ہے، لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بڑا ایسا آدمی ہے، گنہگار آدمی، وہ کہ اسے گناہ کے کسی کو معلوم نہیں، توبہ استغفار کر لیا، اس کا معاملہ اللہ کے درمیان ہو گیا. اب ایسا آدمی ہے کہ اس نے ایسے اعمال کیے ہو جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں بھی وہ گرا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی یہی کہ اگر وہ توبہ استغفار کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام کرا دیں گے جس کی وجہ سے لوگ وہ برائی کو بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے. دیکھیں وحشی کو، دیکھیں وحشی نے کون سا جرم کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا تھا. ایسا جرم انہوں نے کیا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف، 70 مرتبہ سیدنا حمزہ کا جنازہ نماز نبی کریم سے پڑھائی، بہت تکلیف ہوئی. اس شہادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، بہت ہی دکھ ہوا. یہاں تک کہ اس کے بعد یہی وحشی جب مسلمان ہو گیا تھا تو جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وحشی تو ایک ایسا کام کر کہ تو جو کہیں دور چلا جائے یہاں سے، جو تجھے دیکھ کر جو ہے مجھے حمزہ کی شہادت یاد آتا، وہ کس طریقے سے قتل کی گئی تھی وہ مجھے یاد آتا ہے. اب یہ تیرا قصور وہ تو ہو گیا، تیری معافی تو ہوگی، تو اپنے مسلمان جنتی ہو گئے تو، لیکن اس سے پھر بھی جو ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے جو میرے قابو میں نہیں ہے. اور نبی کو جس سے تکلیف ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کے لیے نقصان ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ کہ بار بار تو آئے اور میرے دل میں جو ہے اس طریقے سے غبار ہو تو جو سامنے نہ، تو سامنے نہ. اس سے یہ بہت ضروری ہے کہ شاگرد جو ہو وہ کبھی اپنے استاد کو تکلیف نہ پہنچائے، مرید اپنے شیخ کو جو ہے دکھ نہ پہنچائے، جس کی وجہ سے جو ہے دل کے اندر اس طریقے سے غبار پیدا ہو جائے تو وہ ذرا سا غبار کی وجہ سے جو ہے آدمی بہت چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، تھوڑی تکلیف سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. شیخ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہے، اس سے جو ہے بچنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس کو تکلیف پہنچانے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے جو ہے اپنا چہرہ مت دکھایا کرو مجھے. تو وحشی وہاں سے الگ ہو گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں جو مسلمہ بن کذاب تھا جس نے جود نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحشی کے ذریعے سے ہی ان کا قتل کرا دیا. اس کی وجہ سے وحشی خود کہتا ہے کہ قتل تو فی ایام جاہلیہ، کہ جہالت میں قتل تو خیر الناس، کہ جہالت کے زمانہ میں میں نے سب سے بہتر آدمی کا قتل کیا تھا اور اسلام میں جو ہے میں نے سب سے برے آدمی کا قتل کیا، اسلام لانے کے بعد میں نے سب سے برے آدمی کا قتل کیا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عزت کو ریسٹور کر دیا تھا. یہ جب ہے جب آدمی اس طریقے سے توبہ استغفار کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کس قدر گناہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کی ذات میں امید رکھنا چاہیے. اور یہ جو ایام مغفرت کے چل رہے ہیں یہ اسی لیے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی امیدوار رہو. کیونکہ آدمی بہت سے دفعہ یہ رمضان وار کے مہینے میں نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس طرح کی دینی محفلوں میں بیٹھتا ہے، تو اب ذرا اس کو شوق ہو جاتا ہے، شعور ہوتا ہے کہ اب زندگی بدلنا چاہیے. اب یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب زندگی کو بدلنا چاہیے. نیک باتوں کو سنتا ہے تو ذرا اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، کچھ روزہ رکھ لیتا ہے، اب دین کی طرف مائل ہوتا ہے. اب آدمی جیسے ہی دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو شیطان اپنا کام ضرور کر لیتا ہے. شیطان جو ہمیشہ کے لیے مردود ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہر ایک کو بہکا سکوں گا سوا عبادت الصالحین، سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، ان کے علاوہ ان کو میں بہکا نہیں سکتا، باقی سب کو میں بہکا سکتا ہوں. لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نیک بندہ نہ بن جائے، بندہ جو سب ہے لیکن عبادت الصالحین نہ بن جائے، یہ نیک نہ بن جائے. تو وہ اسی کی فکر میں رہتا ہے کہ نیک نہ بن جائے.
اب ایک تو یہ ہے کہ وہ زندگی بھر آدمی سے گناہ ہی کراتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی اللہ سے دور ہی رہتا ہے، گناہ کرا کے وہ آدمی کو اللہ سے دور ہی رکھتا ہے۔ لہذا آدمی کو اگر یہ جاننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنا بڑا ولی ہوں، کیا میں اللہ کا ولی ہوں کہ نہیں، تو وہ یہی دیکھے کہ وہ کتنا اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے وہ اتنا اللہ کا قریب ہے۔ ولایت اسی پر ہے، ان اولیاء الا المتقون، تقوی پر موقوف ہے اس کی ولایت۔ اور آدمی کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہے یا قریب ہے، اسی سے پتہ چلے گا، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی نافرمانی سے بچاتے رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں کہ دوستی جو ہے ہماری ٹوٹ جائے، تو یہ اس کی علامت ہے۔ اور آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کے بعد پھر توبہ استغفار اور ندامت بھی نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں، اور دور رکھنا چاہتے ہیں اس لیے اس سے بار بار گناہ کیا جا رہا ہے، اور وہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتے جاتا ہے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کہ حضرت کے جو کیفیت اس کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کے منازل طے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا لیکن وہ جو بات ہے وہ بات ابھی نہیں ہے، وہ بات جو ہے وہ بات ابھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ بھائی جب آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو ہواؤں میں اڑنے نہیں لگے گا۔ وہ یہ سوچا کہ شاید کوئی اس طریقے سے کوئی بات ہوگی، تو حضرت نے اس کو یہ کہا کہ تم آسمان میں اڑنے نہیں لگیں گے۔ جو آدمی اللہ کا ولی ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے اس کی علامت یہ ہے کہ آپ اسے کوئی کرامات آنے لگے، کوئی کرامات کرنے لگتا ہے، وہ ہواؤں میں اڑنے لگے، تبھی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آدمی یہی سوچا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی اسی وقت ہوں گا جب مجھے اس طریقے سے جو ہے کوئی معاملات پیش آ جائے، مجھے بھی کشف آنے لگے اور یہ کوئی باتیں پیش آئے تو اس وقت میں اللہ کا ولی ہوں گا، اس وقت تک میں اللہ کا ولی نہیں۔ اور کسی کو دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک اس سے یہ کام نہ ہو، ہمارے سامنے یہ چیزیں نظر نہ آئے، اس وقت تک یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو حضرت نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ ولایت نہیں ہے کہ آدمی آسمان کے تم آسمان میں اڑنے لگے، فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ شریعت جو ہے اب اس کی تربیت بن جائے، جب اس کا ہر عمل اب شریعت کے مطابق ہو جائے، یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا۔ ایک صاحب جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 10 سال رہا، 10 سال وہاں رہا۔ اب 10 سال کے بعد اس نے جو ہے بوریا اور یہ سب جو ہے باندھ دیا، اس نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں، خانقاہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ 10 سال میں یہاں رہا ہوں اور ان 10 سالوں میں ایک بار بھی جو ہے میں نے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی۔ وہی انتظار میں رہا کہ یہ جنید بغدادی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے تو کوئی نہ کوئی دن ذرا یہ بھی تو میں دیکھوں کہ یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، یہ پانی سے جو ہے گزر رہا ہے اس طریقے سے کہ پانی پر جو چل رہا ہے اور قدم بھی اس کے جو بھیگے نہ ہو۔ لوگ یہی دیکھ دے کہ کشف ہو، کوئی غیب کی باتیں ہمیں بتا دے گا، کوئی وظیفہ تعویذ ہمیں دے دے گا جس سے جو ہے سب کچھ ہمارا بن جائے گا۔ تو لوگ اسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ دعا کر لیں گے اور دعا جو ہے قبول ہو جائے گی، ہمارے لیے دعا کر لے گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک صحابی ان کا کوئی مقدمہ کا مسئلہ چل رہا تھا ان دنوں میں، تو وہ چند مرتبہ میرے پاس آئے دعا وغیرہ کے لیے بھی اور جو بھی کچھ وہ چاہتے تھے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال وہ مقدمہ بھی حال میں ہی تھا اور وہ اتنا زیادہ بھی جو فرسٹ فیز ہے ان کے فیصلے میں یا ان کے مطابق اتنا نہیں جا رہا، جس طریقے سے وہ چاہتے ایسا نہیں جا رہا۔ اب وہ واپس آئے کہ مزید دعا کرے۔ میں نے کہا دیکھیں جتنی بار تم آئے ہیں ہر وقت میں نے یہ دعا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مقدمہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، کیونکہ جو معاملہ بھی ہے وہ مطلب اتنا بین نہیں ہے صحیح غلط کی چیزیں کا، یعنی دونوں برابری جیسا ایک معاملہ ہے ان کا۔ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بیچارہ گلتی ہو اور اس کو جو ہے اب جو ہے وہ مطلب کہ وہ انیسنٹ ہو اور کسی نے وہ گلتی کا فیصلہ کر دیا ہو، اب وہ جو ہے اپنے آپ کو چھڑا رہا ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں تھا وہاں یہ دعا کہ اس کی رہائی ہو جائے وغیرہ، ایسا معاملہ نہیں۔ بلکہ یہ تھا کہ دونوں جانب میں خیر ہے اور دونوں طرفین میں جتنے دونوں پارٹی ہے دونوں کے لیے اس میں خیر ہے۔ تو بہرحال وہ بار بار آتا رہا، میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھو جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس فیصلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے،
اب ابھی شاید تمہیں یہ ہوگا کہ ہم لوگوں سے دعا کرا رہے ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہ ان کے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی، نہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ جو جیسے ہم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے جائے کہ بس ہم نے اللہ کے ہاتھ میں فیصلے پر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دیا. تو میں نے یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ سوچ بھی صحیح ہے، لیکن یہ سوچ بھی ہر وقت ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر. یعنی کہ اب جب پتہ چل گیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اس سے اللہ کے فیصلے ہاں اللہ کے فیصلے میں، لیکن اللہ کے فیصلے پر پھر راضی ہونا، کہہ دینا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم خوش ہیں، کہہ دینا تو بڑی آسان چیز ہے، لیکن جب وہ ہمارے خلاف ہو اس وقت اس پر راضی ہونا یہ الگ چیز ہے. اس لیے یہ باطنی کیفیات میں سے ایک کیفیت کیا ہے؟ رضا اور تسلیم. رضا اور تسلیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہو اس پر جو قضا ہے اس پر راضی ہونا، رضا بالقضا، رضا بالتسلیم، رضا بالتفویض، کہ ان چیزوں پر راضی ہونا یہ بھی ایک کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حالت میں ہمیں رکھے اس حالت میں ہم خوش ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو چاہے وہ ہمارے موافق ہو یا خلاف. موافق ہو تو آدمی خوش ہے، الحمدللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس کے خلاف ہو اس کو خوش نہیں ہوتا. تو جب معاملہ اس کے طبیعت کے اور اس کے چاہت کے خلاف ہو اس کو خوش ہونا یہ بھی جو ہے ایک کیفیت ہے جو بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے آدمی نہیں ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب کوئی صدمہ پریشانی ہو تو اس وقت آدمی صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرے. یہ کہ اس وقت کوئی پریشانی ہو، کوئی صدمہ آ جائے، اس وقت آدمی جو ہے قابو سے باہر نکل آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف طرح طرح کی چیزیں بولنے لگتا ہے، تو یہ رضا بالقضا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہونا نہیں ہے. یہ یعنی کہ کسی کا بچہ مر گیا ہو، اب بچے کے مرنے پر اب اس وقت وہ کیسے اپنے آپ کا برتاؤ کرے، اس پر پتا چلے گا کہ یہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچا ہوا ہے، تعلق ہے. اس وقت وہ جو ہے قابو سے باہر نکل آئے، بے صبری کی حالت ہو جائے اس کو. اور یہ جو کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر بھی حالات آتے ہیں، ان کے بھی جو ہے بچے انتقال کر جاتے ہیں، ان پر بھی ایسے صدمات آتے ہیں. لیکن فرق ہوتا ہے، فرق یہ کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کی چیزیں بولنے لگتے ہیں، ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی موت کیوں آئی، کاش اس کی اور زندگی ہوتی، کاش کسی اور میری جان چلی جاتی نہ کہ اس کی، یہ کیوں فیصلہ ہوا، ابھی کیوں، آئندہ کیوں نہیں. یہ ایسی باتیں جو زمانوں سے نکلتی ہے ایسے وقت پر، اور یہ علامت، یہ دلیل ہے کہ ہمارے اندر رضا اور تسلیم نہیں ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عید کا روز تھا، اور عید کے روز پر ان کے جوان لڑکے کا انتقال ہوا. عید کے روز، خوشی کے دن جو ہے ان کے صاحبزادے جو ابھی جوان تھے، جوان بچے کا جو ہے انتقال ہوا. اب وہاں جنازہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے تیار، اور عید کے نماز کا وقت بھی آ گیا. تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے جو ہے آنسو بہ رہے تھے. بس انہوں نے جو ہے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہہ دیا بس اب تو نماز کا ٹائم ہے، ہمیں نماز کے لیے جانا ہے. اور الگ ہو گئے، الگ ہو تو یہ کہہ رہے کہ بس اب ہم نے جو ہے تمہیں اللہ کے صبر کر دیا، اب جو ہے قیامت میں ملاقات ہوگی. اور یہ کہہ کر جو ہے وہاں سے رخصت ہو گئے اور نماز کے لیے چلے گئے. صدمہ بھی تھا، آنسو بھی تھا. یہ نہیں کہ نہ ہاں ویلا رو کے رونے لگا کہ نہیں نماز بھی ایک طرف، یہ سب بھی ایک طرف، میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ مر گیا، میرا جوان بچہ مر گیا، ابھی تو اس کی شادی ہونے والی تھی، ابھی تو اس کی یہ امید ہے، ابھی تو اس کا گریجویشن بھی قریب میں تھا، ابھی تو اس کو یہ ملنے والا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین تھا، اتنا طاقتور تھا، ابھی اس کی شادی ہونے والی تھی، ابھی تو 3-4 بچے 10 بچے ہونے والے تھے، ابھی تو اس کو دادا نانا بننا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کچھ بھی نہیں. بس یہ کہہ دیا، غم تھا ان کو، انہیں غم نہیں تھا، غم بھی تھا ان کو. بس ہاتھ بھیجا کہا کہ بس اب یہ ہاتھ سے ہمارا معاملہ ختم، جدائی اب ہے، ہم نے اللہ کے ثبوت کر دیا، قیامت میں ملاقات ہوگی. اور وہاں سے چلے گئے اور نماز کے لیے چلے گئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. حضرت بس چپکے سے بیٹھے ہوئے، نہ رونا دھونا اور یہ سب چیزیں نہیں. رونا جو ہے یہ کوئی خلاف چیز نہیں، رو سکتے، بالکل سنت بھی ہے رونا، سنت ہے رونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے ابراہیم کے انتقال پر، جدائی پر، یہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو لوگ جو قابو سے باہر نکل آتے بے صبری کا معاملہ یہ ہوتا ہے، تو یہ غلط چیزیں ہیں. تو ان کو بھی بڑا صدمہ تھا، خاموش بیٹھے ہوئے تھے. حضرت محمد حامد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے تھے لیکن سب چپ بیٹھے ہوئے، کسی کا مجال نہیں کہ وہ کہ کچھ ان کے سامنے کوئی بات کرے. خوف بھی تھا لوگوں کو، کیا کہیں ہم ان کو.
یہ تو نہیں کہہ سکتے بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کر رہے، جو صبر کر رہا ہے اس کو کہا ہم جا کے کہیں کہ بھائی صبر کرو، اور پھر یہ کہنا کہ ہمیں بڑا تعجب ہے، ایسے ہمیں جو ہے رنج بہت ہوا، کیا کچھ کوئی بس سب جو ہے چپکے سے ہی بیٹھے ہوئے، کسی کی ہمت نہیں کہ کچھ بولے. پھر جو ہے کسی کو ذرا ہمت ہوئی اور اس نے کہا حضرت بڑا رنج ہوا، ہمیں بڑا رنج ہوا. جس پر حضرت نے کہا کہ رنج ہوا، رنج ہمیں، جس پر جواب پہ حضرت فرمایا کہ یہ تو ظاہر بات ہے، رنج تو سب کو ہوا، اس میں کیا بڑی بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے اس کی، رنج ہوا تو اس میں کیا بڑی بات ہے، ظاہر ہے کہ رنج تو سب کو ہی ہوا ہوگا. اب اتنا اس نے کہتے سب کھاؤ جائے، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں کچھ کہا ہے، کسی کو جو ہمت نہیں کچھ کہنے کا. لیکن پھر وہ وقت آیا، وہ اپنا درس و تدریس کا وقت کھڑے ہو گئے اور اپنے معاملے میں لگ گئے. جو عام معمول تھا انہیں عام معمول میں جو ہے لگ گئے، اپنا کام کرنے میں، جو ہے جو تلاوت ہے اور درس وغیرہ بس لگ گئے اس میں جس سے تھا. اور پھر جو ہے حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں نے اس وقت جو ہے میری بھی ہمت نہیں تھی کچھ کہنے کا. حضرت حکیم محمد جو ہے اسے بہت چھوٹے تھے اس وقت، اگرچہ وہ پیر بھائی تھے. تو پھر فرماتے کہ میں نے جو ہے ایک عریضہ لکھا تھا حضرت کو، یعنی کچھ تعزیت کے الفاظ وغیرہ، تو اس کے جواب میں انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ نہایت جو ہے ضبط، دل کو ضبط کرنے میں جو ہے دل اور دماغ جو ہے معول ہو گیا ہے. اس سے اتنا پتا چلا کہ ان کو بڑی تکلیف تھی، اس صدمے سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، جس پر انہوں نے خود کہا کہ اتنا ضبط کرنے سے، یعنی اتنی تکلیف ہوئی تب تو وہ ضبط کر رہے کہ اس سے جو ہے دل پر اور دماغ پر اثر ہو رہا ہے. ان تکلیف ان کو بھی ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ ایسے کہ ان کو کوئی صدمہ نہیں ہوتا، ان کے کوئی کسی کا انتقال ہو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں اس کی، ان کو بھی بہت صدمہ ہوتا ہے، ان کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ صبر کا ان کا یہ اعلیٰ مقام، صبر کا یہ اعلیٰ مقام ہے. اور صبر بھی یہی اندرونی کیفیات میں سے جو ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. اور یہ رضا بھی تسلیم صاحبزادی ہے. وہاں یہ نہیں کہا ان کو کہ میں باپ ہوں، میں پہلے چلا جاتا پھر بیٹی جاتی. ظاہر ہے کہ والدین کو اگر ان کے حیات میں ان کے اولاد انتقال کر جائے تو ان کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کو. تو وہاں مولانا یعقوب نانوتوی کے صاحبزادے نوجوان لڑکے کا انتقال ہونا بہت تکلیف کی تھی. یہاں مولانا رشید احمد گوگی کی صاحبزادی کا انتقال پر ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی جو ہے اپنے معمول میں کوئی تغیر نہیں، بے صبری کا معاملہ بھی نہیں، رضا بھی تسلیم، اللہ تعالیٰ رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جو ہے بالکل ہمیشہ مطمئن رہتے تھے. تو اس کا تعلق بھی جو ہے باطن کے ساتھ. اب میں پوچھوں گا نہیں کہ یہ بات کہاں سے پہنچی، کیونکہ جو ہے شروع سے لے کر جو ہے بہت سی چیزوں پر ہم گئے ہیں، لہذا بہت سی چیزوں سے بہت زیادہ لوسینس ہے، اس لیے میں پوچھا نہیں جاؤں گا کہ کہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا. لیکن بہرحال اس میں جو ہے اصلاحی کے اعتبار سے کافی باتیں جو ہے بیچ میں آ گئی تھی. اگر شروع میں اول میں جو ہے بات وہی اصلاح ظاہر اور باطن کی، اور وہ لیلا مجنون کی بات بھی باقی ہے وہ یسرے کی، تو بہرحال وقت کی بھی کمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ بات کون کی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، ممکن ہم اللہ کے بھروسے پر اس پر بات یہاں پہنچی تھی.